बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फटाफट से बनने वाली पूरी पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्लैक पेपर चना की रेसिपी लेकर आई हूँ लाहौरी स्टाइल में, और सूजी का हलवा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। साथ में हम ज़ीरे वाले आलू और चिकन जाली कबाब बनाएंगे। ये सारी चीज़ें बनाना इंतहाई आसान है। वन बाय वन मैं सब बताऊंगी, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। चना दाल मैंने ली है यहाँ पे 2 कप। इसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम यहाँ पे चिकन जाली कबाब बना रहे हैं। इसको मैंने प्रेशर देना है दाल को। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत और 1 छोटे साइज़ का प्याज। वैसे जो बाज़ार में चिकन शामी कबाब तैयार होते हैं उसमें वो प्याज नहीं डालते, वो तो करते हैं कंजूसी, हम नहीं करेंगे। 4-5 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच दादर मिर्च और आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है, और नमक हस्बे ज़ायका। ये स्पाइसेस आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन हम 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे, जिसमें कि दाल ऊपर तक, मतलब दाल से थोड़ा सा ऊपर पानी आ जाए। तो फिर इसको हम प्रेशर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, यानी जितनी देर में हमारी चने की दाल गल जाती है। दूसरी साइड पे हम चिकन को बॉईल करेंगे। चिकन को हमने अलग से बॉईल करना है, तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया। इसमें आधा किलो बोनलेस चिकन हम ऐड कर देंगे। इसमें 2 हम दालचीनी के टुकड़े और 2 मोटी इलायची इसमें शामिल करेंगे, और इसको हम फुल बॉईल कर लेंगे। कुछ भी और इसमें ऐड नहीं करना हमने, बस अच्छे से चिकन को हमने गला लेना है, और इसकी जो महक है वो इससे ख़त्म हो जाएगी जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं। तो 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला। पानी भी तकरीबन खुश्क था और दाल भी हमारी पक गई थी। बहुत ज़्यादा दाल को नहीं गला लेना, हल्की सी बेशक खड़ी सी रह जाए, मतलब कि तकरीबन 95% तक गल जानी चाहिए। तो अगर पानी है तो हल्का सा उसको ड्राई करें और थोड़ी सी दाल को करें ठंडा। और उसके बाद मैं इसमें चॉपर में ऐड कर दी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और इसमें गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च मज़ीद शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे चॉपर को। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी डंडे में भी इसका पेस्ट सा या जो मिक्सचर है वो बना सकते हैं। दाल अच्छे से कर लिए, फिर हम इसमें बॉईल किया हुआ जो चिकन है आधा किलो वो शामिल कर देंगे, और फिर से 1 से 2 दफ़ा चॉपर को चलाएंगे। इससे क्या होता है कि रेशे हमारे टूटते नहीं हैं कबाब की, और बड़े अच्छे बाइंड हो जाते हैं, बड़ी अच्छी इसकी लुक भी आ जाती है। तो इसको हम बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद इसमें हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। मुट्ठी भर के मैंने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल किया है, क्योंकि ये कबाब में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है, और बड़ी ग्रीन से बड़े अच्छे से कबाब की शक्ल आ जाती है। तो बस इसको हम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे को, और इसको जो है फिर हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। अगर आपके पास कबाब बनाने वाला वो मेकर सा एक मिलता है वो है तो वो, वरना इसी तरह से थोड़ा सा मिक्सचर उठाइए और गोल गोल से ज़रा चिपटे से कबाब बना लीजिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे हों साइज़ में ना बड़े हों। और फिर हमने क्या करना है, इसको हमने करना है डीप फ्राई। डीप फ्राई बहुत ज़्यादा, थोड़ा घी नहीं लेना, घी ज़रा ज़्यादा लेना है, और अंडे में डिप करके इसमें ऐड करते जाएँ तो बड़ी अच्छी जालीदार से जो है हमारे कबाब बन जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा थोड़ा घी लगाते हैं तो वो कबाब फिर अच्छे नहीं बनते हैं। अब हम सूजी का हलवा तैयार करेंगे। 1 कप सूजी मैंने ली, इसको मैंने छान लिया। 1 कप घी या ऑयल शामिल कीजिए। अगर 2 कप आप सूजी लेंगे तो 2 कप ही घी इसमें शामिल होगा। और फ्लेम इस टाइम मैंने रखी है मीडियम फ्लेम पे हमने हल्का इसको भूनना शुरू कर देना है। जब 2 से 3 मिनट हो जाए इसको भुनाई करते वक्त, तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो चीनी है इसमें 1.5 कप काफ़ी होगी। लेकिन बिल्कुल फ़ौरन नहीं डाल देना, 2-3 मिनट तक हमने जो है लाइट सा इसको करना है, ठीक है। हल्की हल्की खुशबू भी आ जाती है साथ ही। तो चीनी डालने के फ़ौरन बाद जो है हमने उसमें पानी भी शामिल करना है। तो इसमें वैसे पानी जो है हमने 3 कप शामिल करने हैं, ठीक है। पानी में मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल किया था, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ना, और 3 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। फ्लेम मैंने अब कर दी है लो। हल्का सा इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे हम।
2 منٹ میں نے اس کو ڈھک کے پکایا، پھر میں نے فلیم آف کر دی۔ پھر اس میں جو ہے اپنی پسند کے میوہ جات شامل کریں۔ اس میں الائچی پاؤڈر بھی میں نے 1 پنچ شامل کیا اور 2-3 الائچیاں میں نے ہلکی سی کوٹ کے شامل کر دی تاکہ اچھے سے اس میں فلیور آ جائے۔ مکس کر لیں اور حلوہ تیار ہے۔ یہاں پہ ہم بنائیں گے بلیک پیپر چنا۔ اس کے لیے میں نے 1 کپ لیا ہے آئل اور اس میں تقریباً 1 بڑے سائز کا پیاز لیا میں نے، اس کو میں نے پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دیا۔ ثابت زیرہ اس میں 1 چائے کا چمچ ایڈ کر دیں گے۔ اس میں دال چینی کا 1 ٹکڑا شامل کر دیں گے، 4-5 اس میں لونگ شامل کر دیں گے، 1 موٹی الائچی شامل کر دیں گے اور 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ پھر ہم نے اس میں پاؤڈر مسالوں میں ہلدی شامل کرنی ہے، 1 چائے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، اور ٹماٹر ہم نے 1 میڈیم سائز کا لیا، اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا کے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اور اس میں ہم نے کالی مرچ حسب ذائقہ یا 1 کھانے کا چمچ ایڈ کر لیجئے اور اچھے سے جو ہے ہم نے بھنائی کر لینی ہے مسالے کی۔ اور ہری مرچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے 2 یا 3 اس طرح کٹ لگا کے ایڈ کر دیجئے۔ جب اچھے سے مسالہ بھون جائے تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم نے اس میں ابلے ہوئے چنے جو 1 کپ تھے شامل کر دیے ہیں۔ 2-3 منٹ بھون لیا میں نے، پھر اس میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کر دیا اور اینڈ پہ میں نے 2-3 کھانے کے چمچ میش کر کے رکھے ہوئے تھے چنے، وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیے تاکہ تھکنیس آ جائے گریوی میں۔ 1 کپ میں نے ڈالا پانی اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے پکایا تو ہمارے بلیک پیپر چنا تیار ہو گئے ہیں۔ گرمیوں کی سب سے آسان ریسپی زیرہ آلو ہے۔ آدھا کپ میں نے آئل لیا، 1 میں نے لیا چھوٹے سائز کا پیاز، 1 چائے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے لیا، 1 چائے کا چمچ ثابت زیرہ میں نے شامل کر دیا، 1 چائے کا چمچ دادر مرچ میں نے اس میں شامل کر دی اور اچھے سے اس کو کر لیں گے ہم مکس، میڈیم فلیم ہے۔ پھر اس میں نے ہلدی شامل کر دی ہے 1 چائے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ یا 1 چائے کا چمچ، اور 1 بڑے سائز کا آلو میں نے گول گول کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے اور اچھے سے آلو کو ہم فرائی کر لیں گے۔ اس میں ہم شامل کریں گے کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ یا آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں، اور اچھے سے ہم نے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے بھنائی کی۔ اب 1 کپ اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کو کور کر دیں گے 6-7 منٹ کے لیے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں، کیونکہ اگر ہم اس کو صرف بھونیں گے تو آلو اچھے سے گلیں گے نہیں۔ تو 5 منٹ دم کے بعد دیکھیں ہمارے زبردست سے زیرہ آلو بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے جی پوری پراٹھا تیار کرنے کی۔ اس کے لیے ہم نے لینا ہے آدھا کلو میدا، اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے۔ اس میں ہم شامل کریں گے 1 چائے کا چمچ نمک اور اس میں 1 کھانے کا چمچ ہم چینی شامل کریں گے، یہ بڑا اچھا ٹیسٹ لے کر آئیں گی، اور 2 کھانے کے چمچ ہم اس میں گھی کے شامل کریں گے، اور اس میں آدھا کپ ہم دودھ شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ کی ہمیں ضرورت ہے، ہاتھ کے ساتھ ہم نے اس کو گوندھ لینا ہے آٹے کی طرح، تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کرتے جائیں، روم ٹیمپریچر پہ پانی ہونا چاہیے، اور اچھے سے جو ہے ہم نے اس کو گوندھ لینا ہے۔ بہت زیادہ آٹا سخت بھی نہیں کر لینا، بہت زیادہ آٹا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھے سے گوندھنے کے بعد اس کو ہلکا سا آئل لگا رہے ہیں۔ اب آئل لگانے کے بعد ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھنا ہے، وہ بھی ہم اس کو پلیٹ کے ساتھ آپ کور کر دیں یا کسی گیلے کپڑے کے ساتھ کر دیں اور اسی طرح باہر کاؤنٹر پہ پڑا رہنے دیں۔ تو جیسے ہی 10 منٹ گزر جائیں تو دوبارہ سے 1 دفعہ آپ اس کو اٹھائیں، ہلکا سا ہاتھوں کو چاہیں تو آپ آئل کے ساتھ گریز کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ میدا ایسے ہوتا ہے کہ وہ چپک رہا ہوتا ہے ہاتھ پہ، صحیح ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے ہم نے اچھی طرح سے گوندھ لینا ہے، مطلب اتنا اچھا یکجان کر لینا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ذرا سا اس میں دانہ سا کوئی محسوس ہو رہا ہے تو وہ اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فلفی بہت بنے گا پراٹھا اور بہت زیادہ مکھن کی طرح اندر سے ملائم بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ایک پیڑا بنا کے دکھا دیتی ہوں چھوٹا سا، کہ کس طرح سے اس کا کرنا ہے۔ تو چھوٹا چھوٹا اس طرح سے جس طرح آپ کوئی دوسرا پراٹھا بناتے ہیں وہی ہے۔ اکثر لوگ اس کو لیئر میں بھی بناتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو اس میں ڈیمو دیا ہے کہ لیئر میں کیسے بنانا ہے، لیکن میں نے اس کو بغیر لیئر کی سب کو بنایا تھا، صرف اسی طرح جس طرح روٹی اسٹریٹ بیلتے ہیں۔ بس اس کا یہ آپ نے کرنا ہے کہ جہاں بھی آپ نے بنانا ہے نا وہاں پہ گریز کیا ہوا ہو سرفیس کو۔ میں نے کوئی آٹا نہیں اس پہ لگایا، کوئی میدا نہیں ڈسٹ کیا، صرف میں نے اس پہ آئل ہی لگایا تھا۔ اچھا بال والا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح، لیکن میں نے اسٹریٹ جس طرح روٹی بناتے ہیں ویسے ہی سارا بنایا تھا، اور اگر آپ نے پیڑے بنا کے رکھنے ہیں تو اس طرح سے کور کر کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلیم فل ہائی ہونی چاہیے اور گھی بھی اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے، کھولتا ہوا گھی ہونا چاہیے اور اچھا خاصا اوپر تک بھرا ہوا ہونا چاہیے، مطلب گھی کی بھی کنجوسی نہیں کرنی، فلیم کی بھی کنجوسی نہیں کرنی، اور آپ نے ہاتھ جلدی چلانا ہے۔
مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی 5 سیکنڈ ایک سائڈ سے یا 2-3 سیکنڈ ایک سائڈ سے 2-3 سیکنڈ ایک سائڈ سے فوراً جو ہے نا یہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ کریں گے، ڈارک کریں گے تو یہ جل جائے گی اور ذرا اچھی نہیں بنے گی، اکڑ جائے گی پوری پراٹھا، ٹھیک ہے۔ اس کی یہی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے فلیم تھرو آؤٹ ہائی رکھنی ہے، تھرو آؤٹ آپ کا جو گھی یا آئل ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور فوراً آپ نے بناتے جانا ہے، اس میں ڈالتے جانا ہے اور فلفی سی پوریاں بنا کے ایک سائڈ پہ آپ نے رکھتے جانا ہے۔ تو زبردست سا ہمارا پوری پراٹھا تیار ہو گیا ہے۔ آپ یہ عید کی صبح بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔